الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا تنے تنہا خالق و مالک و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز بھائیوں، خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے اہل ایمان، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، اور کسی اور کا مال اپنے مال کو اپنا مال بنانے کے لیے قاضیوں کو، ججوں کو، وکیلوں کو رشوت نہ دیا کرو، انہیں پیسے نہ دیا کرو کہ تم گناہ کے راستے سے کسی اور کے مال کو اپنا مال بنا لو۔ اے بھائیوں، انسان مال کی محبت میں آئے دن برباد ہوتا جا رہا ہے، کبھی لہو و لعب کی تجارتوں میں پڑ کر، کبھی حرام خوری میں پڑ کر، کبھی سودی معاملات میں پڑ کر، کبھی چوری اور ڈکیتی میں پڑ کر انسان خود کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور انہی حرام مالوں میں سے ایک طریقہ ہے رشوت خوری کے ذریعے مال کو اپنا بنانا۔ رشوت لینا ہو یا دینا ہو، یہ قابل جرم کہلائے گا، اور رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان اگر کوئی بروکر بنتا ہے وہ بھی قابل مجرم ہوگا، وہ بھی سزا یافتہ ہوگا۔ جتنا گناہ دینے والے کا، جتنا گناہ لینے والے کا، اتنا ہی گناہ ان دونوں کے درمیان ڈیل کرانے والے کا بھی ہوگا۔ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے، تھوڑے بہت سے مال کو اپنا بنانے کے لیے حلت و حرمت کے تمام اعمال کو، تمام احکامات کو پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کی کثرت مال کی محبت کو دیکھ کر کہا: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہیں فرمایا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، کہ کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہ مال کی جو تڑپ تمہارے دلوں میں ہے یہ کب تک رہے گی؟ جب تک کہ تم خود کو قبر تک نہ پہنچا دو، یہ تب تک رہے گی۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ
رشوت خوری ہے کہ کسی اور کے مال کو، جائیداد کو، کسی اور کے حق کو اپنا حق بنا لینا۔ رشوت دراصل کیا ہے؟ میں ایک صلاحیت مند انسان نہیں ہوں، میں ایک قابل انسان نہیں ہوں، میرے اندر وہ ہنر نہیں پایا جاتا، میں اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے جس کے حقدار ہزاروں موجود ہیں، مجھ سے زیادہ لائق ہے، مجھ سے زیادہ فائق ہے، مجھ سے زیادہ بہتر ہے، وہ اس کام کو مجھ سے اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، مجھے وہ کرسی چاہیے، مجھے وہ عہدہ چاہیے، مجھے وہ مقام و مرتبہ چاہیے۔ کیا کرتے ہیں؟ رشوت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام و مرتبے پر لے جا کر کھڑا کرتے ہیں، اور ان رشوت دینے والوں کی وجہ سے، ان رشوت لینے والوں کی وجہ سے کئی ایسے قابل، ہنرمند افراد، باصلاحیت افراد، اس کرسی کے بہترین لائق افراد بے روزگار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کو ایک بڑا جرم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، لعنت اللہ الراشی والمرتشی، کہ اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، اللہ ہی کی لعنت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عاص نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کے لعنت کے ساتھ وہ انسان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے جو رشوت دیتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا ان دونوں کے درمیان بروکری کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ سب لعنت کے مستحق ہے، اور یہ لعنتیں اس انسان کو تباہ کرنے کے لیے، اس انسان کی بربادی کے لیے، اس انسان کے ذہنی سکون و اطمینان کو ختم کرنے کے لیے، اس انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ رشوت ایک بڑا گناہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ یہ یہودی رشوت لیا کرتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ حرام خوری کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ رشوت کا مال لے کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے باتوں کو چھپایا کرتے تھے، اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم و ارتکاب کو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ایک اور مقام پر انہی یہودیوں کی رشوت خوری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا کر رکھتے ہیں، چند پیسوں کے بدلے، چند روپیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ پیسے نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ رشوت ان کے لیے جہنم کی آگ بنے گی جو جس کو وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میں انہیں قیامت کے دن ان کے اس رشوت خوری کی گناہ سے پاک بھی نہیں کروں گا، ان سے بات بھی نہیں کروں گا، اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ اگر ان کے پاس کوئی کم درجے والا غریب یا فقیر انسان آتا، یہ احکامات کو پورا پورا بتایا کرتے، زنا کیا ہے اس کی سزا یہ ہے، چوری کیا ہے اس کی سزا یہ ہے۔ لیکن اگر ان کے پاس کوئی مالدار آتا، عہدے والا آتا، منصب والا آتا، یہ کیا کرتے؟ اس سے کچھ رقم لے لیتے تھے اور اللہ کے احکامات کو بدل کر پیش کیا کرتے تھے۔ یہی رشوت خوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشوت خوری کو حرام قرار دیا۔ رشوت خوری صرف مال کے ذریعے نہیں، کبھی تعریفوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ تعریفوں کے پھول باندھ کر آپ کو سر چڑھاتے ہیں، اور آپ ان کی تعریفوں سے خوش ہو کر، ان کی محبت میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی چکر میں انہیں وہ مقام، انہیں وہ مرتبہ، انہیں وہ عہدہ عطا کرتے ہیں جس کا حقیقی حقدار کوئی اور۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ آیا
کہ فاطمہ نامی ایک خاتون نے چوری کی تھی. لوگوں نے سوچا یہ بڑے خاندان کی ہے, بڑی عزت دار خاتون ہے, اس خاتون کے ہاتھ کاٹے جائیں یہ کیسے مناسب ہے. اسامہ بن زید کو بھیجا کہ آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, آپ ان سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں, بڑی الفت ان سے پائی جاتی ہے, یہ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے انہیں معاف کر دے یا ان کی سزا میں کوئی تخفیف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس موقع پر؟ اسامہ بن زید کو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا لو ان فاطمہ بنت محمد, اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہوتا, وہ چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے اصل عدل و انصاف جو رشوت خوری کے نظام نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں, رشوت خوری بہت سارے مقامات پر آج پائی جاتی ہے. چند ایک مقامات جس کے ہم مرتکب بن رہے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا. اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ رشوت خوری ہمارے اعمال صالحہ کو برباد کرتی ہے. ہم رشوت خوری کے مرتکب بنتے ہیں, چاہے پیسے دینے میں ہو لینے میں ہو, ہمارے اعمال صالحہ برباد ہو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے اہل ایمان پاک چیزیں کھایا کرو, حلال روزی کھایا کرو اور نیکیاں کیا کرو. اگر حرام خوری کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا, آپ کا روزہ قبول نہیں, آپ کی زکوٰۃ کا دینا قبول نہیں, آپ کی قرآن مجید کو پڑھنا قبول نہیں, آپ کی دعائیں کرنا قبول نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے متعلق کہا جو پراگندہ ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, ہاتھ سفر کی حالت میں ہے, ہاتھ اٹھا کر یا ربی کہہ کر پکارتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کیوں اس کی دعا قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پہننا حرام ہے, تو اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ یہ رشوت خوری ہماری عبادتوں کو ایسے ہی برباد کر کے رکھ دے گی اور اللہ سے ایسے ہی دور کرے گی. آج جہاں پر رشوت خوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے, جس کے مرتکب ہم بھی بنتے ہیں, وہ ہے عہدے اور مناصب, چاہے وہ حکومتی طور پر ہو, مساجد کے معاملے میں ہو, مدارس کے معاملے میں ہو. رشوت خوری نے عہدوں پر غلط لوگوں کو بٹا رکھا ہے. یہ ووٹ مانگنے والے لوگ یہ 500,000 روپے میں آپ کا ووٹ لے کر جاتے ہیں, ان کا وہ پیسے دینا رشوت ہے, آپ کا وہ پیسے لینا بھی حرام, یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ نے ایسے کیا ہے, ایک لائق انسان تھا, ایک فائق انسان تھا جو حکومت کے نظام کو اس سے بہتر چلا سکتا تھا, لیکن محض آپ نے پیسوں کی لالچ میں یا کسی اور چیز کی وجہ سے اسے ووٹ دیا ہے, تو یہ رشوت خوری کی مرتکب ہے, یہ رشوت خوری ہے. آئندہ کبھی نہ ہو. یہ جہنم میں جہنم کی آگ کو پیٹ میں ڈالنے کے برابر ہے. یہ اللہ رب العالمین کی نظروں سے دور ہونے کے برابر ہے. یہ ہمارے حق میں جہنم کو لے کر آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت غیر ذمہ دار لوگ ہی ذمہ داری پر بیٹھ جائیں گے. وہ اہل نہیں ہوں گے اس ذمہ داری کے, وہ اس لائق نہیں ہوں گے, وہ اس فائق نہیں ہوں گے, لیکن انہیں ذمہ دار بنایا جائے گا. محض اس رشوت خوری کے نظام کے چلتے ہوئے آج تمام مقامات پر دیکھ لے ہر کوئی اس چیز میں ملوث ہو چکا ہے. جو عہدے پر بیٹھا ہے اس نے رشوت خوری کو اپنا مال بنا لیا ہے, اور اسی رشوت خوری کے مال سے وہ جیتا مرتا رہتا سہتا کپڑے پہنتا تمام اسی میں ہو. آپ نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ, جب دیکھو کہ معاملات غیر ذمہ دار لوگوں کے حوالے ہو رہے ہیں تب سمجھو کہ قرب قیامت کا وقت آ چکا ہے. اور رشوت خوری کے اس نظام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ قرب قیامت آ چکی ہے. میرے بھائیوں, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رشوت خوری ہمارے سیکیورٹی نظام یعنی پولیس کے دفاتر میں بھی پائی جا رہی ہے. کئی مقامات پر یہ ہو رہا ہے. اس کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ مجرمین بچ جاتے ہیں, کچھ بڑے مجرمین بچ جاتے ہیں, کچھ چور بچ جاتے ہیں, کچھ قاتلین بچ جاتے ہیں, اور کچھ جنہوں نے افراد کرنے والے بچ جاتے ہیں.
معاشرے میں ڈرگس کا نظام ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، پولیس انتظامیہ کا یہ کام تھا کہ ان تمام نشہ آور چیزوں کو وہ بند کرتی، وہ روک دیتی، چوری روک دیتی، زنا کو روک دیتی، لیکن یہ بڑے بڑے مجرمین کچھ مال پولیس کے حوالے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، جب وہ آزاد ہوتے ہیں پہلے سے بڑے جرم کا وہ ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ جو برباد ہو رہا ہے آج گناہوں کے دہانے پر آ کر کھڑا ہے، یہ قتل و غارت گری جو عام ہو رہی ہے، یہ زنا، یہ چوری، یہ ڈکیتی جو عام ہو رہی ہے، یہ رشوت خوری کے نظام کا ایک بڑا وجہ ہے۔ دو طریقے سے رشوت خوری اس میں ہوتی ہے، پہلی تو یہ کہ مال کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرو، دوسرا یہ کہ جن بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی کرسیوں پر ہم نے رشوت دے کر بٹھایا تھا، 500 1000 روپے میں اپنے ووٹ بیچ دیے تھے، ان کے کہنے پر یہ مجرمین آزاد ہو گئے۔ تمام مسئلہ پھر کر رشوت خوری پر گیا۔ یہ معاشرہ جو برباد ہو رہا ہے اس کی وجہ دراصل ہم ہی بنتے جا رہے ہیں، ہم میں کا ہر کوئی اس کا کہیں نہ کہیں سے ذمہ دار بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، رشوت خوری کے مسئلے پر میں بیان کروں کہ تحفے قبول کرنا بھی بسا اوقات رشوت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا، مقام و مرتبہ دیا، اگر آپ نے کسی سے تحفہ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہ لو، یہ رشوت خوری میں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے اصول کرنے والوں کو بھیجا کرتے تھے، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا، وہ صحابی گئے، بڑی ذمہ داری کا کام تھا، ہر گھر میں جاؤ، اس کے اونٹ گنو، اس کی بکریاں گنو، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کے مال پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تمام حساب لگاؤ اور پھر اس سے زکوٰۃ وصول کرو۔ قریوں قریوں گاؤں گاؤں میں پھرنا تھا، وہ پھر کر آئے اور کہا کہ دیکھیں یہ زکوٰۃ کا مال ہے بیت المال کا، اور یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے امی ابا کے گھر میں بیٹھتے، یہ تحفے تمہیں ملتے؟ نہیں ملتے۔ تو ذرا سوچو یہ تحفے دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تحفہ دینے والا یہ چاہتا تھا کہ زکوٰۃ کا جو حساب میرے ساتھ لگایا جا رہا ہے کچھ رعایت اس میں ہو جائے، کچھ مال اس میں بچ جائے میرا۔ یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہونے کا شک و انتباہ تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیے گئے تحفوں کو بھی واپس لے لیا اور اسے بھی بیت المال میں شامل کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بنے، بڑے گورنر بنے، ایک آدمی بڑا تحفہ لے کر آیا ان کے پاس، بولا کہ تحفہ تم مجھے نہیں میرے عہدے کو دے رہے ہو، یہ میرا نہیں ہے، اس پر بیت المال کا حق بنتا ہے۔ اگر میں ایک عام انسان ہوتا تو تمہارا تحفہ میرے پاس آتا ہی نہیں۔ تمہارا تحفہ دینا بھی رشوت ہے اور میرا لینا بھی رشوت میں ہی داخل ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے ایسی ہی مذکور، اس کی سند میں نہیں جانتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی کو قاضی بنا کر روانہ کر رہے تھے، نصیحت کی، ہو سکتا ہے جب قضاءت کے مسند پر بیٹھو، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، ایک آدمی آئے گا تمہیں سلام کرے گا، اچھی گفتگو کرے گا، ایک آدمی آئے گا وہ اچھی گفتگو نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے تم اس کے سلام سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کرو۔ بسا اوقات بعض باتیں بھی رشوت کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں، تو بہرکیف ہمیں رشوت لینا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے مسئلے، عدالتی نظام ہے ہمارا، وہاں پر بھی رشوت عام ہے، ہر فیصلے میں رشوت پائی جاتی ہے۔ کئی مسائل ایسے ہیں جن کے حل ہونے میں ہمارا مال ہے، ہمارا حق ہے، لیکن یہ عدالت والے رشوت کی وجہ سے، رشوت لینے کی جو عادت بنی ہوئی ہے ان کی، اس کی وجہ سے یہ معمولی فیصلوں پر بھی کبھی 100 200 تو کبھی 500 روپے کی رقم وصول کر لیتے۔ رشوت کا نظام دیکھیں، دفاتر پولیس میں، عدالتوں کے نظام میں، حکومت میں، ہر طرف رشوت ہی رشوت پایا جاتا ہے۔ یہ رشوت اتنا سنگین جرم ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مقام پر استاذ بنے ہو، پرنسپل بنے ہو، اور ایک بچہ لا کر آپ کو تحفہ دیتا ہے، آپ کے لیے تحفہ قبول کرنا جائز نہیں۔ آپ کے ساتھ 100 بچے ہیں، 50 بچے ہیں، اگر آپ نے اس ایک بچے کا تحفہ قبول کر لیا، اس کی شرارتوں کو نظر انداز کرو گے، اس کے دیر سے آنے کو نظر انداز کرو گے، اس کی چھٹیوں کو نظر انداز کرو گے، اور اگر وہ کوئی چیز آپ کو بول دیتا ہے، کچھ اٹ پٹام اس سے مدرسے میں یا اسکول میں یا کالج میں ہو جاتی ہے، آپ نظر انداز کرو گے۔ اس کا ایک احسان آپ پر ہے کہ وہ آپ کو تحفہ لا کر دیا ہے، وہیں پر وہ بچہ جو آپ کو تحفے تحائف نہیں دیتا، اس کے ساتھ مسئلہ آپ کا الگ رہے گا۔
لہٰذا آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہترین قاضی کو مقرر کیا گیا، کسی کا فیصلہ انہیں کرنا تھا، فیصلے سے پہلے وہ انسان ان کے پاس آتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے اور کچھ مال رقم ان کو دے کر چلا جاتا ہے۔ یہ قاضی سیدھے بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس نے مال اور رقم بطور تحفہ مجھے دیا ہے، لیکن یہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے کہ کل اس کے بارے میں فیصلہ سنانے والا ہوں اور اس سے پہلے یہ تحفہ دے رہا ہے، نام تحفے کا ہے لیکن در حقیقت یہ رشوت ہی میں شمار ہو۔ آپ بھی کہیں پر جائیں، کوئی عہدے والا منصب والا ہے، اگر آپ اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے کہ آپ کے ساتھ معاملہ آسان ہو جائے، آپ کا معاملہ جلد نپٹ جائے، اس لیے آپ مال دیتے ہیں، تو یہ بھی رشوت خوری میں شمار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی رشوت خوری نے میڈیکل لائن کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک بچہ ہے، اچھا پڑھتا نہیں ہے، اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس قابلیت نہیں ہے، لیکن ہاں میڈیکل لائن میں ہے، مال دے کر، دولت دے کر وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جس مقام پر جائے گا بیمار کو اور بیمار کرتا جائے گا، وہ مریض کو اور مریض کرتا جائے گا، کئی لوگ اس کے علاج کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اسی میڈیکل لائن میں کچھ دوائیاں، کچھ گولیاں ایسی ہیں جنہوں نے حکاموں کو، بڑے بڑے آفیسروں کو جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان لوگوں کو مال دیا، دولت دی، وہ دوائیاں جو بیرون ملک بین ہو چکی ہے، پابندی لگ چکی ہے، وہ ہندوستان میں بک رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے رشوت میں اپنا نام بنا لیا ہے، رشوت دی، بڑی بڑی رقمیں دی، 100 کروڑ 200 کروڑ یا اس سے بھی بڑا اماؤنٹ دے دیا، ان کی دوائیاں، ان کی گولیاں میڈیکل میں ملتی ہیں، ہم اسے کھاتے ہیں علاج سمجھ کر، جبکہ ان گولیوں کے اثرات اتنے برے طریقے سے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ بیرون ملک ان دوائیوں کو بند کر دیا گیا، لیکن ہندوستان کے رائج صرف اسی رشوت خوری کا انجام ہے۔ یہی رشوت خوری جب ہمارے حکومت کے اسکولوں میں آ گئی تو کیا ہو گیا، ایک بڑا قابل انسان ہے، بہت بہترین ہنرمند ہے، بہترین طریقے سے بچوں کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ جب اسکولوں میں اپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا، گورنمنٹ اسکولوں میں کس کو کیا انہوں نے، وہ جو 5 لاکھ لایا، 10 لاکھ لایا، 15 یا 20 لاکھ لایا، وہ جتنی بڑی رقم لایا اسے اتنی بڑی ٹیچر کی کرسی دے دی گئی۔ اب وہ خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، اسی لیے حکومتی اسکولوں میں تعلیم بھی اچھی نہیں ہو رہی۔ رشوت خوری کا یہ نظام پایا جاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ کوئی اس سے نا واقف ہے، تمام اس سے واقف ہے، اور اس کا انجام بھی ہم تمام جان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رشوت خوری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رشوت خوری چاپلوسی کی شکل میں آتی ہے، لہذا ہمیں چاپلوسی بھی نہیں کرنی چاہیے کسی کی۔ اگر چاپلوسی ہم کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی چاپلوسی کے ذریعے اسے رشوت دے رہے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا کہ کوئی تعریف کر رہا ہو تو اس کے منہ پر مٹی ڈال دو؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات خود تعریف کی۔ آپ کی تعریف کرنے کا مقصد حوصلہ افزائی تھی کہ یہ انسان جس راستے پر چل رہا ہے اسی راستے پر گامزن رہے یا اس سے بھی بہترین طریقہ اپنا لے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ اس غرض سے تعریف کی جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں جب امیروں کی تعریف ہو رہی ہو، عہدے داروں کی تعریف ہو رہی ہو تو سمجھو کہ معاملہ گڑبڑ ہے، یہ چاپلوسی ہے، اور یہ اپنے تعریفوں کے پھول سے، اپنی چاپلوسی سے اسے رشوت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی مجلس میں ایک انسان جو عہدے دار ہے اس کی تعریف کرنے لگا، تو مقداد نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر مارنے شروع کی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہرکیف رشوت خوری ہمارے نظام کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال امن رہا ہوگا کہ رشوت خوری ایک گناہ ہے، دینا ایک گناہ ہے، لینا ایک گناہ ہے، بروکر بننا بھی اس میں بڑا گناہ ہے، تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں ہمارے جو ہندوستان میں رشوت خوری کے نظام نے اتنا پکڑ لیا ہے کہ ہمارا وہ معاملہ بنے گا ہی نہیں رشوت خوری کے برابر۔
جیسے لائسنس بنانا ہو یا زمینوں کا مسئلہ ہو یا عدالت کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل میں ہمیں بہر کیف رشوت دینی ہی پڑے گی، تبھی جا کر ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اس کے بغیر حل ہی نہیں ہوں گے۔ یہ نظام بن چکا ہے اور اس نظام کے بغیر ہندوستان میں رہنا، اپنے کام بنانا بھی اب مشکل ہو چکا ہے۔ تب اہل علم کہتے ہیں کہ اگر حق آپ کا ہو، آپ جانتے ہو کہ آپ اس کے حقدار ہیں، آپ کی زمین ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ سامنے جو رشوت خور بیٹھا ہوا ہے، اسے رشوت لینے کی اتنی عادت بن چکی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا، تب آپ کو اجازت ہے کہ اپنے حق کو اپنا بنانے کے لیے رشوت دو گے تو پھر یہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ اپنے حق کو اپنا بنانے کے لیے، کسی اور کے حق کو اپنا بنانے کے لیے کرو گے تو پھر یہ رشوت خوری میں ہی شامل ہوگا۔ بہرکیف رشوت خوری معاشرے کا ایک سنگین جرم ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ہزاروں قابل مند افراد، صلاحیت مند افراد، ہنرمند افراد جو بہت زیادہ لائق و فائق تھے، وہ محض اس رشوت خوری کی وجہ سے اب بچڑے لوگوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہیں کچھ نااہل، نالائق، جنہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا، جو اس عہدے کے لائق نہیں ہے، بڑی بڑی رقم دے کر کسی پولیس کے دفتر میں بیٹھے ہیں، کہیں عدالتی نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کسی اور محکمے میں جا کر بیٹھے ہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ نہ ہم یہ کریں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے کبھی یہ چیز کریں گے کہ میرا بچہ ہے، سرکاری نوکری مل رہی ہے، ہم نے بڑی رشوت دی۔ نہیں، ہو سکتا وہ لائق نہ ہو اور اس سے زیادہ لائق اس کرسی کے ہزاروں افراد ہو، لگتا ہے حق ہے رشوت خوری کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، تب یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اس سے زیادہ لائق افراد ہو تو پھر آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر ہم تمام مل کر رشوت دینا بند کر دیں گے تو حکومت اپنا کام نہیں بند کرے گی، اسے جاری ہی رکھنا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہ اب تمام لوگ رشوت کے بغیر لائسنس نہیں بنائیں گے، ہم بنائیں گے نہیں، رشوت دیں گے نہیں، تمام مل کر اتفاق کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ حکومت لائسنس بنانا ہی بند کر دے گی، وہ بنائے گی لائسنس۔ میں لائسنس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں بنایا، اسی مسئلے میں میں بھی رشوت کا شکار ہو چکا، لیکن حق تھا، دینا پڑا، مجبوری تھی، دے دی۔ تو ہم تمام مل کر اتفاق کر لیں، پورا حیدرآباد مل کر اتفاق کر لیں، رشوت بند ہونی چاہیے، وہ بند ہو کر رہے گی، لیکن کچھ نااہلوں کی وجہ سے آج یہ سر پکڑ چکا جرم ہے، اور اس جرم سے ہمیں خود کو بچانا ہے تاکہ صالح معاشرہ بن سکے، صالح لوگوں کے قابل لوگوں کی مانگ بڑھ سکے، اور ہر ذمہ دار کو، ہر صلاحیت مند کو اس کا مقام و مرتبہ ملے۔ ہمیں ایسی ہی ٹھوکر مارنا ہے اس مال پر جیسے عبداللہ بن رواحہ نے ماری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کا انہیں اندازہ کرنے والا مقرر کیا کہ کہاں کتنا مال نکلتا ہے، مسلمانوں کا کتنا بنتا ہے، زراعت میں مسلمانوں کا کتنا حق بنتا ہے، یہودیوں کا کتنا بنتا ہے، اندازہ لگانے کے لیے انہیں بھیجا جاتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ ایک مرتبہ گئے تو یہودیوں نے سونے اور چاندی کی زیورات ان کے سامنے رکھی، ٹھوکر مار دی سونے اور چاندی کے زیورات، ٹھوکر مار دی، لیتے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، اکیلے گئے تھے عبداللہ بن رواحہ، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، لیکن جب آپ لوٹے اندازہ کر کے کھیتوں کا، یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مسلمانوں کا اتنا حق بنتا ہے، تمہارا اتنا حق بنتا ہے، وہ جو کچھ دیر پہلے رشوت دے رہے تھے جسے عبداللہ بن رواحہ نے ٹھوکر ماری، وہ رشوت دینے والے کیا کہہ رہے تھے معلوم؟ قد قامت السماوات والارض، اے عبداللہ بن رواحہ تمہارا یہ عدل ہے، تمہارا یہ انصاف ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو رشوت خوری میں ملوث نہیں ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی بڑے بڑے آفرز آئے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ مال آپ کا، یہ دولت آپ کی، لیکن اگر پتہ چلے کہ یہ رشوت کا مال ہے تو آپ کبھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رشوت خوری سے بچائے، اس سنگین جرم سے معاشرے کو پاک و صاف کرے، صلاحیت مند افراد، ہنرمند افراد کو ان کا مقام و مرتبہ مل جائے، اور نالائق اور نافائق افراد کو اللہ تعالیٰ بچڑے لوگوں میں کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔